بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے شب قدر۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ہم ایک رات اگر عبادت کر لیتے ہیں تو ہمیں 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 لوگ ایسے تھے جو 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیے۔ تو صحابہ غمگین ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی۔ اسی وقت فوراً اللہ رب العزت قرآن کریم کی وہ سورہ جو لیلۃ القدر ہے نازل ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو صحابہ خوش ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ شب قدر مومنوں کے لیے تحفہ ہے۔ اس رات کو ہمیں غنیمت سمجھ کر اس رات میں جیسے ہو، جس طرح ہو اور جتنا ہو سکے ہم عبادت کریں، ہے نا۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پوری رات ہی جاگیں، ایسی بھی کوئی ضروری نہیں، جتنا ہو سکے ہم سے ہم عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹوریں، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے مزین کریں۔ تو اس لیے یہ شب قدر جو ہے یہ ہوتا کب ہے، یہ رات ہوتی کب ہے؟ تو دیکھیے، یہ رات 5 جو ہے طاق راتوں میں یہ گھومتی ہے شب قدر، ہے نا۔ بعض لوگ صرف 27 تاریخ کو ہی شب قدر سمجھتے ہیں اور اسی میں عبادت کرتے ہیں، لیکن نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہ طاق 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ہے نا۔ یہ ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کی جائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ 27 ہی کو شب قدر ہو۔ تو 21 کی رات میں تلاشنا چاہیے شب قدر کو۔ 21 کی رات کب ہے؟ 20 رمضان المبارک کا دن گزار کر جو رات آتی ہے وہ 21 کی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ 5 راتوں میں تو 20 رمضان المبارک کو گزار کر جو رات آتی ہے وہ 21 کی رات ہوتی ہے، اور 22 رمضان المبارک کا دن گزار کر جو رات آتی ہے وہ 23 کی رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 24 رمضان المبارک کا دن جو گزرتا ہے پھر رات آتی ہے تو وہ 25 کی رات ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے 26 رمضان المبارک کا دن جو گزرتا ہے پھر جو رات آتی ہے تو وہ 27 کی رات ہوتی ہے، اور 28 رمضان المبارک جو گزرتا ہے اس کے بعد جو رات آتی ہے تو وہ جو ہے 29 کی رات ہوتی ہے۔ تو ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کی جائے، اور یہ انہی 5 راتوں میں شب قدر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے کہ وہ جس رات میں چاہے شب قدر عطا کرے۔ تو جو لوگ اعتکاف میں رہتے ہیں یہ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ شب قدر کی تلاش کا ذریعہ ہے۔ تو شب قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنی چاہیے، ہے نا، نفل نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تسبیحات جو ہے ہم کو تسبیحات کا ورد کرنا چاہیے، ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے۔
جتنی نیکیاں ہم اس رات میں کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی جو ہے اجر ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا۔ تو اور ایک بات یاد رکھیے، اس رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جیسے حرام مال کھانے والے، ہے نا، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ہے نا، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کی بات نہیں ماننے والے، ماں باپ کی ناقدری کرنے والے، ہے نا، اسی طریقے سے جادوگر، ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے اس رات میں۔ اسی طریقے سے کینہ پرور جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں، ہے نا، تو کینہ جو رکھتے ہیں تو ان کی دعا بھی اس رات میں قبول نہیں ہوتی، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اپنے پاجامہ یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے پہننے والے کی دعا بھی اس رات میں قبول نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، تو ہمیں اس کام سے بچنا چاہیے۔ جو کام حدیث میں منع ہے، شریعت میں منع ہے، ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور شب قدر کے آنے سے پہلے ہم ان کاموں سے توبہ کرنا چاہیے ہمیں، ہے نا۔ جو غلط کام ہے ان سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کا اس رات کو ذریعہ ماننا چاہیے، اور پھر اس کو غنیمت سمجھ کر اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔